ریڈیو صدائے حریت جموں و کشمیر آپ سے مخاطب ہے محمد طارق اپڈیٹس کے ساتھ۔ عوامی مجلس عمل نے سری نگر کے مضافاتی علاقہ لاوے پورہ ہوکر سر میں بھارتی صفاقوں کے ہاتھوں 3 معصوم نوجوانوں کے قتل پر رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے اس ظالمانہ واقعے کی غیر جانبدارانہ تحقیقات اور مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچانے کا مطالبہ کیا ہے، لیکن ماضی میں پیش آئے اس طرح کے المناک سانحات کی نہ تو کبھی غیر جانبدارانہ تحقیقات اور نہ ہی مجرموں کو انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کیا گیا۔ سانحہ لاوے پورہ کو جس بربریت نے مزید تکلیف دہ بنایا ہے وہ قابض انتظامیہ کی جانب سے شہید بچوں کی میتوں کو اہل خانہ کے سپرد نہ کرنا ہے۔ پلوامہ میں انٹرنیٹ سروس بدستور منقطع ہے۔ پلوامہ اور شوپیاں میں لاوے پورہ فرضی جھڑپ کے خلاف 3 روز تک مکمل ہڑتال اور بھارت کے خلاف سخت نفرت کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ ترال بس اسٹینڈ میں گزشتہ روز 3 بٹالین ITBP کی گاڑی پر ایک گرنیڈ پھینکا گیا۔ اس کے جواب میں بھارتی فوجوں نے اندھادھند فائرنگ کی۔ گرنیڈ دھماکے اور بھارتی فوجوں کی فائرنگ کے نتیجے میں 3 خواتین سمیت 8 افراد زخمی ہوئے۔ صبح جموں سے BJP کے سابق وزیر چودھری لال سنگھ نے آرٹیکل 370 کی منسوخی کو غلط فیصلہ قرار دیا ہے۔ 370 کی وجہ سے جموں و کشمیر کے عوام کی زمین و جائیداد اور نوجوانوں کے لیے مخصوص ملازمتوں کو تحفظ حاصل تھا۔ اگر جموں و کشمیر کی زمین اور یہاں کی ملازمتوں کو پورے بھارت کے لیے کھول دیا گیا تو گجرات اور ہماچل پردیش جیسی ریاستوں میں کسی بیرون ریاستی کو زمین خریدنے اور ملازمت حاصل کرنے کا حق کیوں نہیں دیا جاتا ہے؟ نالے سندھ کو لیز پر دینے سے گاندربل کے وات الباغ، بنہامہ اور وحید پورہ سے تعلق رکھنے والے سینکڑوں افراد بے روزگار ہو چکے ہیں، جس پر گزشتہ روز لوگوں نے قابض انتظامیہ کے خلاف نعرہ بازی کرتے ہوئے فوری طور لیز پر دینے والے احکامات واپس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ پاک افواج نے کنٹرول لائن پر چکوٹی اس سیکٹر میں بھارت کا ایک اور ڈرون کواڈ کاپٹر مار گرایا ہے۔ اپڈیٹس ختم ہوئے۔ کشمیری گزشتہ 7 دہائیوں سے زائد عرصے سے بھارتی جبری غلامی کے نتیجے میں بھارتی بربریت اور فوجی دہشت گردی کے زد میں ہیں۔ 1989 سے اب تک 95,723 کشمیریوں کو شہید کیا گیا، جن میں 7,155 کشمیری دوران حراست فرضی جھڑپوں میں شہید کیے گئے۔ کشمیری نوجوانوں کی فرضی جھڑپوں میں شہادتیں، خانہ تلاشیوں کے بہانے لوگوں کے گھروں میں گھس کر لوٹ مار کرنا اور پھر انتقامی کارروائی کے تحت عوامی املاک کو نظر آتش کرنا اب بھارتی غیر قانونی زیر تسلط جموں کشمیر میں بھارت کی قابض درندہ صفت افواج کا معمول بن چکا ہے۔ بھارتی افواج کی درندگی کے نتیجے میں سرزمین کشمیر میں آئے روز المناک سانحات جنم لے رہے ہیں۔ کشمیریوں کی جان و مال نہ اب اپنے گھروں میں محفوظ ہے اور نہ ہی گھروں سے باہر۔ بھارتی قابض فوج اپنے خوفناک جنگی اسلحے کے ساتھ کسی بھی نہتے کشمیری کو اپنی درندگی کا نشانہ بنانے کے لیے ہر وقت تیار رہتی ہے۔ کشمیر میں بھارتی قابض فوج کی آئے روز انسانی سوز کارروائیاں اگرچہ کشمیریوں کو کسی بھی صورت اپنے حق خود ارادت کے مطالبے سے دستبردار ہونے پر مجبور نہیں کر سکتی، تاہم اقوام عالم خصوصاً اقوام متحدہ کی یہ اخلاقی اور منصبی ذمہ داری ہے کہ وہ کشمیریوں سے کیے گئے وعدے کے مطابق بھارتی جبری غلامی سے نجات حاصل کرنے میں کشمیریوں کی عملی مدد کرے۔